یہ جو 25 کروڑ آبادی ہے اس میں سے 24 کروڑ اور 99 لاکھ لوگ ایسے ہیں جو فائنینشلی پریشان ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں میں یہ کوئی اندازے کی بات بتا رہا ہوں، اندازے کی بات نہیں بتا رہا، حقیقت یہی ہے۔ اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ملک میں جمہوریت کا اور نہ ہونا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سیاسی عدم استحکام کا موجود ہونا۔ یہ دو وجوہات ہیں ہمارے مسائل کی۔ اب حکومت کیا کہتی ہے؟ حکومت یہ کہتی ہے جی کہ ہم نے تو آئی ایم ایف سے قرضہ لینا ہی لینا، اس کے بغیر گزارا بھی کوئی نہیں ہے۔ جب آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو کڑی شرائط لگاتے ہیں، ٹیکسز لگاتے ہیں، جس سے آپ کی عوام کو مہنگائی کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ پاکستان کی حکومت نے کہا جی ہم چائنا کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، پوری دنیا سے ہم لوگ انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے۔ وہ جس طرح سے کسی دور میں کہا جاتا تھا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کہ پوری دنیا سے لوگ کام کرنے کے لیے پاکستان آئیں گے، یہ سیم بیانیہ اب جو موجودہ حکومت ہے وہ بھی بنا رہی ہے کہ پوری دنیا سے یہاں پہ انویسٹمنٹ آئے گی۔ تو نہیں رہی۔ ناظرین اب صورتحال ہے کیا؟ ہوا کچھ یوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے فیلڈ مارشل کی بھی بڑی تعریفیں کی، انہوں نے شہباز شریف صاحب کی بڑی تعریفیں کی، ہاتھ میں ہاتھ لے کے بازو سے پکڑ کے مائک کے آگے کر دیتے تھے۔ لیکن ناظرین جب معاہدے کی بات آئی تو انہوں نے بھارت کے ساتھ 10 سال اپنا دفاعی معاہدہ کر لیا، اور یہ صرف دفاعی معاہدہ نہیں ہے، اس میں تجارت بھی ہے، اکانومی بھی ہے، آئی ٹی بھی ہے، انفارمیشن بھی ہے، اور بھی اس کے علاوہ بے پناہ چیزیں ہیں۔